توبہ اور استغفار کے ذریعے گناہ کے معاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ انسان کے نامہ اعمال ہی سے مٹا دیا جاتا ہے، نامہ اعمال ہی میں نہیں رہتا۔ یعنی ایک صورت تو یہ تھی نا کہ لکھ دیا جاتا کہ بھئی یہ گناہ کیا تھا مگر چلو ہم نے معاف کر دیا، وہ فرماتے ہیں لکھا بھی نہیں جائے گا۔ قیامت میں بھی جب نامہ اعمال سامنے آئے گا اس میں اللہ تعالیٰ نہیں اس کو ظاہر نہیں فرمائیں گے۔ ایک تو حساب کتاب کے طریقے ہوتے ہیں نا، اکاؤنٹس میں ایک ڈیبٹ ہوتا ہے کریڈٹ ہوتا ہے، تو وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں، ڈیبٹ بھی آ رہا ہے کریڈٹ بھی آ رہا ہے، اور آخر میں جا کے ٹوٹل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ڈیبٹ کریڈٹ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جب کبھی گناہ معاف ہوا تو بس وہ بیلنس شیٹ سے غائب ہو گیا، اس کے اندر باقی نہیں رہا، تاکہ قیامت میں دیکھ کر انسان کو شرمندگی بھی نہ ہو، قیامت میں شرمندگی بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسے تواب الرحیم ہے، لہذا گھبراؤ نہیں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ کتنے کھلے کھلے لفظ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے وہ لوگوں، میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ الفاظ ہیں جو قرآن نے کہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ کیا الفاظ استعمال فرمائے ہیں کہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے کبھی کوئی بے حیائی کا کام ہو گیا، فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، ذکر اللہ، تو اس وقت ان کو اللہ یاد آ گیا کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، فاستغفروا لذنوبہم، تو اپنے گناہوں کی انہوں نے مغفرت مانگ لی۔ اور بیچ میں اللہ فرمایا من یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے، ولم یصروا علی ما فعلوا، اور اصرار نہیں کرتے اس پر جو کر گزرے ہیں، اس پر اصرار نہیں کرتے، یعنی سینہ زوری نہیں کرتے۔ جیسے اللہ بچائے بعض اوقات آدمی کہنے لگتا ہے یہ کیا ہے، یہ ہم سے ہو گیا لیکن یہ تو کوئی بری بات نہیں ہے، اس کو برا ہی نہ مانے آدمی، لم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں معافی کا دروازہ چوپٹ کھلا ہوا ہے، چوپٹ کھلا ہے۔ اس واسطے مایوسی کی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی بات ہے۔ جب آدمی قدم بڑھائے گا، توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، قدم بڑھائے گا، تین کام، نادم ہو اپنے گناہوں پر، اللہ سے مغفرت مانگے، آئندہ نہ کرنے کا اپنی طرف سے عزم کرے، اور پھر قدم بڑھا دے اللہ تعالیٰ کی طرف، تو پھر فرمایا کہ یجتبی الیہ من یشاء، جو چاہتا ہے کہ مجھے کھینچ لیا جائے اللہ تعالیٰ اس کو کھینچ لیتے۔ تو بھائی یہ ساری خوشخبریاں ہمارے لیے موجود ہیں، اور ان خوشخبریوں کو عمل میں لانے کا بہترین وقت آنے والا ہے، رمضان کا مہینہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہمیں اس سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔